مستحب ہے اچھی نیت کے ساتھ. اب وہ شیر کی طرف آئے. نادر بھائی ابلیس کتنے ہیں؟ ابلیس ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. کتنے بے وقوف لوگ ہیں تو ہمیں ابلیس کہہ دیا. بھائی وہ ایک ہی ہے, دوسرا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. ریزیمبلنس ہو رہی ہے نا کہ کہتے ہیں شیطان ہو تو وہ بیسیکلی شیطان تو وہ ایک ہی ہے لیکن ریزیمبلنس دے دی نا, یہ گالی لگتی ہے. اچھا ہم نے طے کر دیا نا, یہ جو ابلیس کس کو کہا کہ جو خوشی نہیں مناتا, کہتے 4 موقع پہ شیطان چیخ مار کے رویا تھا. ہاں, جس میں ایک موقع پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا ہے. سبحان اس اللہ. کو حضور کے میلاد سے خوشی نہیں ہوئی تھی. ہم نے کہا بندے مومن کو دل میں حضور کے آنے کی خوشی ضرور ہوتی ہے, جس کو نہ ہو ابلیس ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ دیکھیے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ حضرات. کون آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب رسول اللہ کی آمد پر خوش نہ ہو میرے بھائی؟ اہل حدیث کا کیا آپ سے یہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ کی آمد پر خوش نہیں ہونا چاہیے, آپ کی پیدائش پر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے نہیں. رسول اللہ کی آمد پر کیوں نہیں خوش ہوگا کہ ایمان والا بندہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت نازل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. آمد پر خوش ہونا اور جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہر سال اس دن خوشی منانا 2 الگ الگ چیزیں ہیں. آپ دونوں کو خلط کر کے اصل میں لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں جس کو نبی کی پیدائش کی خوشی نہ ہو. کوئی تو بہت مردود اور خبیث آدمی ہوگا وہ جس کو نبی کی پیدائش کی خوشی نہ ہو, نبی کی بعثت کی خوشی نہ ہو. نبی کی پیدائش تو سب سے زیادہ اہل حدیث نبی کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے. نبی کی عظمت کو اہل حدیث سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ جس نے نبی کی بات سے محبت کی وہی تو نبی کی ذات سے محبت کرنے والا ہے. نبی کی پیدائش پر اصل خوشی تو اہل حدیث کو ہے, کیونکہ اہل حدیث نے نبی سے توحید کا سبق سیکھا. جس نے نبی سے توحید کا سبق ہی نہیں لیا اس نے نبی کی عظمت کو سمجھا کہاں؟ جس نے نبی کی بات نہیں مانی اس کو نبی کی ذات سے محبت ہی کہاں ہے؟ مقلد کو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی؟ جس کو نبی کی بات پیش کی جائے تو اپنے امام کی بات کے خلاف ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے. وہ کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے؟ کون مسلمان ہے بھائی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو ایسا؟ نبی کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کو ہے. اختلاف خوش ہونے پر ہے ہی نہیں, اختلاف خوشی منانے پر ہے. آپ نے یہ طے کر دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو خوشی منانا یہ اصل میں عبادت ہے. ہم سوال خوشی منانے پر کر رہے ہیں, خوش ہونے پر نہیں کر رہے. جو چیز مختلف ہی نہیں اس کے لیے آپ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ گرچہ کی یہ روایت میرے علم میں تو ثابت نہیں کہ ابلیس 4 موقع پر رویا تھا, لیکن مان لو کہ اگر یہ ثابت بھی ہے تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دنیا کے اندر خوش ہونے کی چیز ہے. تو کیا نبی کی پیدائش پر سال میں صرف ایک بار خوش ہونا ہے؟ ایمان والے بندے کو تو لمحہ لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ خوشی میں ہونا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ رسول اللہ کے ذریعے ہم کو توحید کا راستہ بتایا, ہم کو دین اور شریعت کا راستہ بتایا, اسلام کا راستہ ہم کو بتایا, ہمارا سر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. یہ خوشی سال کے ایک دن نہیں, ہر مہینے ہونی چاہیے, ہر ہفتے ہونی چاہیے, روزانہ. جب اللہ کے نبی کا ذکر ہے, جب شعور بیدار ہو, جب احساس یہ قوی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو توحید کا دین دیا, شریعت کا راستہ بتایا, خوش ہونا چاہیے. اختلاف خوش ہونے پر نہیں ہے, اختلاف خوشی منانے پر ہے. ہم نے آپ سے خوش ہونے کا ثبوت نہیں مانگا ہے. آپ سے زیادہ خوشی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہے, کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے اوپر رکھتے ہیں, اپنے اماموں سے اوپر رکھتے ہیں, اپنے علماء سے اوپر رکھتے ہیں. آپ ہم سے زیادہ خوش نہیں ہیں, پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیسے منانی ہے, کیسے خوش ہونا ہے, یہ بھی ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں گے. اگر آمد میں ہر سال خوشی منانا یہ کوئی دین ہوتا تو بلا شبہ اللہ کے نبی مناتے اور ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مناتے. نبی کا ماننے والا وہ ہے جو خوش ہونے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہے. تو نبی کے پیچھے رہنے کا تقاضا ہے کہ جتنا نبی نے کیا اتنا کرو, نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا نبی کا متبع, سنت کا متبع نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی گستاخی کرنے والا ہے. آگے بڑھائیں. جی جی وہ ابلیس ہے, ابلیس ہم کہہ رہے ہیں وہی ابلیس ہے, اور سوائے ابلیس کے جہاں میں یہ وہی مراد ہے جس کو دل میں بھی اس بات کی خوشی نہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, سبحان اللہ, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. سبحان اللہ بھائی, واہ واہ کیا تم مل گئے تو کتنا پیارا شعر ہے ماشاءاللہ. یہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہیں ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. تو بھائی جب تمہارے مسلک کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے تو کیوں دامن مصطفیٰ چھوڑ دیتے ہو؟ ہاں, عید میلاد کے وقت میں تو نبی کا دامن تھامنے کی بات کرتے ہو, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر دی جاتی ہے اور تمہارے امام کے مسلک کے خلاف ہوتا ہے, کھٹ سے تمہارا دامن چھوٹ جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کے اپنے امام کا دامن پکڑ لیتے ہو.
دامن تھامنا ہے تو ہر چیز میں رسول اللہ کا دامن تھامو، اور نبی کے دامن تھامنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا نبی نے کیا ویسا کرو، اس دین کو فالو کرو جو اللہ کے نبی نے دیا۔ دامن مصطفیٰ تھامنے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے اگر زندگی میں 2 عید منائی تو 2 عید مناؤ، یہ دامن مصطفیٰ تھامنے کا تقاضا ہے۔ آگے بڑھائیں۔ مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ واہ، اللہ نے حضور کی ذات عطا فرمائی، اس بات پر خوش ہونا یہ میلاد ہے۔ اب اگر آپ خوش ہیں نہیں، تو آپ یقین ہر 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا میلاد ہے۔ خوش ہونا اگر میلاد ہے تو پھر ہم کو منکر میلاد کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں؟ ہاں، اسے کو کہتے ہیں نا کہ سوال گندم جواب چنا۔ سوال کیا جا رہا ہے 12 ربیع الاول کو خوشی منانے کی دلیل دو یا اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوش ہونے کی دلیل دے رہے ہیں؟ نبی کی پیدائش پر ہر لمحہ خوش ہونا ہے، اور اگر خوش ہونے کو ہی میلاد کہا جاتا ہے تو پھر آپ مان لیں کہ ہم بھی میلادی ہیں، تو پھر ہم سے اعتراض کیا ہے آپ کو بھائی؟ ہم کو منکر میلاد کیوں کہتے ہیں؟ ہم کو گستاخ رسول کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوش تو ہر مسلمان ہے، دنیا کا ہر مسلمان اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوش ہے۔ بھلا کسی مسلمان کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوش نہ رہا ہو؟ خوش ہونا میلاد نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد بنانا یہ عید میلاد ہے۔ ہم کو دلیل عید میلاد کی چاہیے۔ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں تو رسول اللہ سے ثابت کریں کہ رسول اللہ نے 12 ربیع الاول کو عید منائی ہے۔ عید کی تاریخ رسول اللہ طے کریں گے، آپ نہیں طے کریں گے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں نازل کیا ہے۔ ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، دونوں کی تاریخ رسول اللہ نے طے کی ہے۔ عید الفطر 1 تاریخ کو منائی جائے گی، شوال کی رسول اللہ نے طے کیا ہے۔ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی، رسول اللہ نے طے کیا ہے۔ اگر تیسری عید کی تاریخ بھی رسول اللہ نے طے کی ہے تو ثبوت دیں، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 12 ربیع الاول کو عید مناؤ؟ ثبوت دیں رسول اللہ سے۔ مومن ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں تو ابلیس بھی رویا تھا اور آپ بھی رو رہے ہیں، پھر آپ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں۔ سبھی تو خوشیاں اس سے مراد یہ ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اب ہم کہ تم نہیں ہو بھائی، نہیں ہم ہی ہیں، ہم ہی کو کیا، اگر تمہیں لگتا ہے تم ہی ہو تو پھر تم ہی ہوگے۔ ہم نے تو کلیئر کر دیا ہے، ہم نے نام لے کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، لیکن آپ کیوں رہی ہے؟ چپ کیوں رہی ہے؟ دیکھیے بعض سلف کہا کرتے تھے نا البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت یہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ کیوں محبوب ہوتی ہے؟ عام گناہ سے ابلیس اتنی محبت نہیں کرتا، اس کو عام گناہ اتنے پسند نہیں آتے جتنا اس کو بدعت پسند آتی ہے۔ کیوں پسند آتی ہے ابلیس کو بدعت؟ فإن البدعۃ لا یتاب منها وإن المعصیۃ یتاب منها۔ عام گناہ کرنے والا اس احساس میں رہتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ بدعت کرنے والا کیونکہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں تو وہ توبہ نہیں کر رہا، تو بدعت ابلیس کو بدعت محبوب ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو دین کے نام پر جو خرافات ہوتی ہیں وہ محبوب ہے ابلیس کو، کہ دیکھو رسول اللہ کا نام لینے والی امت کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا تیاں پاچا کر رہی ہے، کیسے اس کے چہرے کو مس کر رہی ہے، کیسے اسلام کی امیج خراب کر رہی ہے۔ تو ابلیس تم ہو، کیونکہ تم وہ کام کر رہے ہو جس سے ابلیس خوش ہو رہا ہے۔ وہ جو روک رہا ہے وہ ابلیس کا چہتا نہیں، ابلیس کے چہتے تم ہو، کیونکہ تم وہ کام کر رہے ہو جو ابلیس چاہتا ہے کہ ہو۔ اس دین کو، اس کے چہرے کو مس کیا جائے، اس کو تبدیل کیا جائے۔ رسول اللہ جو دین لے کر کے آئے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر کے اور اس کو ملاوٹی بنا دیا جائے، اس کی اوریجنلٹی کو ختم کر دیا جائے، تو تم وہ کام کر رہے ہو جو ابلیس کا محبوب کام ہے۔ اس لیے ابلیس کے چہتے آپ خود ہیں بھائی، آپ کو روکنے والے ابلیس کے چہتے نہیں۔ آپ نے جو آسمان میں کہیں اڑ رہا ہے وہ اٹھا کے پیوست کر لیا اپنے اندر۔ ایگزیکٹلی یہی بات، یہ بات، بالکل یہ بات، جس کو فٹ اس کو گفٹ، جی، وہی والی چیز ہو گئی نا۔ بالکل یہی بات۔ حضرت ایک بات جس کو جو فٹ اس کو میری gift۔ موٹی عقل کو سمجھ میں ہاں، آتی میں انہی کو فٹ ہو رہی ہے، انہی کے لیے گفٹ ہے وہ۔ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت مآب نے جب ہجرت کی اور جب وہ مکہ سے مدینہ نکلے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، ربیع الاول کا ٹائم تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور جب وہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو وہ 12 ربیع الاول کا بالکل ایسے ہی 12 ربیع الاول۔ روایتوں میں آتا ہے۔ 10 بجے بچیوں نے ایک مطلب، اب آپ نعت سمجھ لیں، آپ جلوس سمجھ لیں، جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، خوشیاں حضور کے آنے کی، تو خوشیاں ساری چیزیں وہاں سے بھی ثابت ہو رہی ہیں، مسلم شریف حدیث ہے پاک، بالکل ایسے ہی۔ سب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، نعت پڑھنا بھی، ڈف بجانا بھی، خوشیاں منانا بھی، جلوس بھی، ملنا بھی، اور اس وقت ظاہر ہے جب حضور آئے تو اچھے کھانے بھی بنے ہوں گے، ایک دوسرے کے گھر پہ تقسیم بھی ہوئے ہوں گے، ہر چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ایک اتنی بڑی دلیل کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ان کے حساب سے یہ دلیل ہے بھائی۔ آپ بتائیے، تو بہت پیاری دلیل آپ نے خود دے دی، عید میلاد نہیں منانے کی دلیل آپ نے دے دی، کہ اگر 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر
خوشی کا اظہار کیا, کوئی خوشی منانے کا ثبوت اس میں بھی نہیں, بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے تھے صحابہ. کوئی باقاعدہ اس کو کیا عید کا دن ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ وہ دن عید کا دن ہے؟ ہاں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی تاریخ کو مدینہ پہنچے تو کیا اس کو عید کا دن ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ عید کا دن ہے؟ خوشی منائی جا رہی تھی, نبی کی آمد پر خوشی تھی. اچھا, یہ خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر خوشی تھی, یہ مدینہ میں آمد پر خوشی تھی, اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی تھی؟ آسان سی بات ہے, جو حدیث کا حوالہ آپ دے رہے اٹھا کر کے دیکھیں, وہاں خوشی اللہ کے نبی کی مدینہ میں آمد پر تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں تھی. اگر وہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو حدیث کے اندر یہ بھی ذکر موجود ہوتا کہ اس تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے اور پیدائش کی خوشی منائی جا رہی تھی. اس تاریخ کو نبی کی پیدائش کی خوشی کا نہ منایا جانا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ عید میلاد نہیں منائی جاتی. اگر عید میلاد ہوتی تو مسلمان اس دن مل کر کے اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے, پر اس دن پیدائش کی خوشی نہیں منائی گئی, نبی کے مدینہ آمد کی خوشی منائی گئی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا نبی کے مدینہ کے آمد کی خوشی منا رہے ہیں یا نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں؟ پیدائش کی خوشی تو اس دن بھی نہیں منائی گئی تھی. آپ کی پیش کی ہوئی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی پیدائش کی خوشی منانے کا ثبوت نہیں ملتا. صحابہ کرام نہیں مناتے تھے, صحابہ کرام نہیں مناتے تھے, اس کی دلیل آپ نے دی ہے. اچھا, اگر وہ دن اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی کا دن ہوتا تو کیا ہر سال 12 ربیع الاول کو مسلمان اس تاریخ کو خوشی مناتے رہے؟ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالوں تک کے رہے, کیا 10 سال میں 12 ربیع الاول اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں آیا؟ کیا صحابہ کو 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں پتا تھی؟ اگر 12 دیکھیے عید کہہ رہے ہیں آپ نا, جشن عید کہہ رہے ہیں. عید کس کو کہتے ہیں؟ عید عادہ یعودو سے بنا ہے, جو ہر سال ہے. عید کہتے ہیں ایک ایسی تاریخ کو جو ہر سال ریپیٹ ہو کر کے آتی ہے. عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر سال آتی ہے. ہر ایک شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے. عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے, ہر 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. 12 ربیع الاول کی تاریخ ہر سال آئی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اگر صحابہ نے وہ دن عید سمجھ کر کے منایا تھا تو بھائی پھر ہر سال کیوں نہیں منایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں, یہ تاریخ تو بار بار آئی نا. تو کیوں صحابہ کرام نے یہ عید نہیں منائی؟ اگر آپ صحابہ ہی کے عمل سے دلیل لے رہے ہیں تو صحابی کا متواتر عمل دیکھیں, ہر سال زندگی میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آ رہی ہے, انہوں نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. اگر اس کی کوئی خاص اہمیت ہوتی تو رسول اللہ اس کو اہمیت دیتے, صحابہ کرام اس کو اہمیت دیتے, ہر سال جشن مناتے. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو صحیح فہم عطا فرمائے. بدعتی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک دلیل پہلے نہیں ہوتی ہے, عمل پہلے ہوتا ہے, دلیل بعد میں ہوتی ہے. پہلے یہ ایک عمل کر لیتے ہیں, پھر قرآن و حدیث میں تلاش کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ملے گی. اب تک کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مستحب کی دلیل ہی نہیں دینی چاہیے, پھر مستحب کی دلیل بھی دینا شروع کر دی. بھائی ان کے اقوال میں اتنا تضاد ہوتا ہے نا. ابھی شروعات انہوں نے اس بات سے کی تھی کہ مستحب کی کوئی دلیل نہیں دینا چاہیے, پھر اس کے بعد دلیل لینا بھی شروع کر دی کہ مستحب کی دلیل بھی پائی جاتی ہے. اور دلیل کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں؟ سوال گندم جواب چنا. پوچھا جا رہا ہے عید میلاد منا کی دلیل دو, دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے, نبی کے مدینہ کی آمد پہ صحابہ کرام خوش ہوئے. بھائی سادہ سی آسان سی ہمارا ایک مطالبہ ہے, عید شریعت کا ایک حصہ ہے, اس کی تاریخ اللہ طے کرے گا یا رسول اللہ طے کریں گے؟ اللہ اس کے رسول نے 2 عیدوں کی تاریخ طے کر دی ہے, تیسری عید بھی اگر دین کے اندر ہے تو اس کی یہ تاریخ, یہ عید کہاں ہے, تیسری عید کا ذکر کہاں پر ہے, اور اس کی یہ تاریخ کیا اللہ نے طے کی ہے, رسول اللہ نے طے کی ہے؟ اگر اللہ اس کے رسول نے عید کی تاریخ تیسری طے نہیں کی ہے تو آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی کہ امت کے لیے ایک نئی عید آپ گڑھ لیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے کیا پوچھے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی عید منائی کہ نہیں منائی؟ اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بندوں کی گڑی عید ہم نے منائی کہ نہیں منائی ہے. دین وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے, دین وہ نہیں جو زمین پر گڑا گیا. اللہ تعالیٰ اتنی کامن سینس والی اور معقول بات سمجھنے کی ہمارے ان بڑے بڑے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. اس کلپ کی فل ویڈیو